میں جاننا آپ سے یہ چاہوں گا کہ کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا کیوں لازم ہے؟ دیکھیے، انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں سوسائٹی میں رہتے ہوئے، وہ ایک دوسرے سے نیٹ ورکنگ اور رابطہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور رابطے کے لیے سب سے آسان، کارگر اور مؤثر چیز ہے بات چیت کرنا. آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ایک سروے کے مطابق ہمیں جو سکھ ملتے ہیں، یعنی ہمیں جو خوشیاں ملتی ہیں انسانی زندگی کے اندر، وہ 90 to 95% انسان کی زبان سے ہوتی ہے. یعنی کسی کے کہے ہوئے لفظوں سے آپ کو خوشی پہنچتی ہے. اور انسان کے جو دکھ ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو ڈپریشن، انگزائٹی اور مصیبتیں ہوتی ہیں اس پہ طاری ہو رہی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی کسی انسان کے دیے ہوئے لفظ ہوتے ہیں جن کو وہ بار بار اوور تھنک کر کے پریشان ہو رہا ہوتا ہے. اتنا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ انسان کی خوشیاں اور انسان کے دکھ جو ہے وہ آپ کے لفظوں سے جڑے ہوئے ہیں. بہت اہم آپ نے بات کی کہ الفاظ کی شدت بھی ہوتی ہے، الفاظ کی گہرائی بھی ہوتی ہے، اور سامنے والے کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہم گفتگو کرتے وقت ان تمام تر چیزوں کو اپنے مائنڈ میں نہیں رکھتے ہیں کہ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس کا سامنے والے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. اور اگر ہم ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں تو ہمارے اسلاف کا جو انداز تھا گفتگو کا، وہ ایک ہمارے لیے موٹیویشن ہے، ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور آج ہم اسی انداز کو اپنا کر ایک بہترین زندگی کو جنم دے سکتے ہیں. سمرو صاحب، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے جیسے جدید سے جدید دور آتا چلا جا رہا ہے، ہماری جو نیڈز ہیں وہ بھی بدلتی چلی جا رہی ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں وہ بھی بدلتی چلی جا رہی ہیں، اور ہر انسان اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کرنا چاہتا ہے. اس دور میں ہم اتنے زیادہ تیزی سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ڈفرینٹ آن لائن ارننگس کے پوائنٹ آف ویو سے تمام تر چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں ہم نظر آتے ہیں. تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ پہلے کمیونیکیشن کے حوالے سے جو گھروں کے اندر ایک انوائرمنٹ ہوا کرتا تھا کہ جو بزرگ ہیں وہ بچوں کو سکھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، پیرنٹس ہیں بچوں کو ٹائم دیا کرتے تھے، جو اساتذہ ہیں وہ الگ سے سیشنز کیا کرتے تھے کلاس کے بعد، اور بچوں کو تربیت کیا کرتے تھے بولنے کے حوالے سے، ان کی روحانی نشوونما کے حوالے سے تربیت کیا کرتے تھے، ان کی شخصیت کو امپروو کرنے کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے تھے. اب وہ تمام تر چیزیں سوائپ کرتی چلی جا رہی ہیں. تو اس فقدان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں کے بعد اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے معاشرے کے اوپر؟ 10 سال تو آپ نے ایک بہت ڈیکیڈ کی بات کی، ایک دہائی کی بات کی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ آج سروے کر لیں کسی اسکول، کسی کالج یا کسی یونیورسٹی میں، یا پھر آپ کسی سڑک پر کھڑے ہو جائیں اور آنے جانے والے نوجوانوں کو، اس میں میل فیمیل کی کوئی تخصیص نہیں ہے، مرد و خواتین کی کوئی تخصیص نہیں ہے. نوجوانوں سے آپ سروے کرنا شروع کر دیں اور ان سے پوچھنا شروع کر دیں تو وہ ایک تو ان کے لہجے میں آپ کو غصہ نظر آئے گا، ان کے الفاظ میں ترشی اور سختی نظر آئے گی، مسکراہٹ ان کے چہرے سے انقا ہوگی، اور حالات سے گھبرائے ہوئے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہوگا. آپ آج ہی دیکھ لیں ان کے سامنے کوئی واضح منزل نہیں ہوتی. پازیٹیوٹی بہت کم ہو چکی ہے، اور جو پازیٹیو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا یا پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ بہت لو ہو چکا ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں کہ ایک دہائی کے بعد اگر یہی سلسلہ رہا تو ہم بہت اچھا کچھ کر لیں، بہت اچھی ڈگریاں بھی لے لیں. سوسائٹی کو ڈیولپ ہونے کے لیے، سوسائٹی کو آگے بڑھنے کے لیے بہترین قسم کی پازیٹیو برینز چاہیے ہوتے ہیں، صرف ڈگریز نہیں چاہیے ہوتے ہیں. سپوز لائک ایک بہت اچھا بزنس آپ کھڑا کر لیتے ہیں، بہت اچھی آپ پروڈکٹ بنا لیتے ہیں، لیکن دنیا کو آپ کیسے بتائیں گے، کمیونیکیٹ کیسے کریں گے، لوگوں کو اپنی بات سننے کے لیے آمادہ کیسے کریں گے. اور آج کل دیکھیں کہ سب سے زیادہ آپ رشتوں کی بات کریں، آپسی رشتوں کی، خاندان کی بات کریں، سوشل انٹریکشن کی بات کریں، یا پھر آپ گلوبل لیول کے اوپر آپ اپنی سیلز کی یا کمیونیکیشن کی بات کریں، تو کمیونیکیشن کو مدر آف آل سکلز کہا جاتا ہے. کہ اگر آپ بہترین طریقے سے کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں، کنیکٹ ہو سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی اسکل کو، آپ اپنی پروڈکٹ کو، آپ اپنے بزنس کو بہت زیادہ انہینس کر سکتے ہیں. اگر لیک آف کمیونیکیشن ہے، صرف گلے ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، تو آپ کیسے، آپ کے سامنے تو کوئی واضح منزل ہی نہیں ہے، آپ تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں کچھ کر پاؤں گا. تو آپ وہیں پہ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر کبھی گورنمنٹ کو آپ دوشی ٹھہرائیں گے، ان کو قصوروار ٹھہرائیں گے، کبھی اس ادارے کو آپ قصوروار ٹھہرائیں گے، اور کبھی اساتذہ کو قصوروار ٹھہرائیں گے، گلے کرتے نظر آئیں گے. مطلب پازیٹیو جو ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کسی بھی جگہ
آگے بڑھنے کا یا ریزیلینس کا یا باؤنس بیک کرنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پازیٹیوٹی آپ کے منہ سے سب سے پہلے نکلتی ہے۔ بہت اہم آپ نے بات کی پازیٹیوٹی کے حوالے سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پازیٹیو مائنڈز ہیں اس وقت جنم لیتے ہیں جب جسمانی طور پہ ہم ورک آؤٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ پہلے ہوا کرتا تھا فزیکل ایکسرسائزز جو نوجوان ہیں وہ کرتے نظر آتے تھے گراؤنڈس کے اندر، اسکولس کے اندر، کالجز کے اندر۔ اب وہ تمام تر چیزیں بھی ایز سچ اتنے بہترین انداز میں ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ پلیٹ فارمس بھی ایز سچ ہمیں نظر نہیں آتے، تمام تر چیزیں سوائپ کرتے چلی جا رہی ہیں۔ تو ایک بچے کی تربیت کا جو آغاز ہے وہ یقیناً جو ہے وہ بہت کم عمر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور کم عمر ہی سے گیمز اور ویڈیو گیمز کی طرف جب وہ چلا جاتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں کیسے ڈیولپ ہوں گی؟ ایک تو یہاں پہ عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ کسی اور زمانے کے تھے، اور ٹیکنالوجیکل ایرا اتنی جلدی ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ دونوں جنریشن گیپ آپس میں بریج ہی نہیں ہو پا رہے۔ اب والدین نے کچھ اور دیکھا ہوا ہے، انہوں نے کوئی اور زمانہ دیکھا ہے۔ آج کے بچے، آج کے اسکول میں پڑھنے والے بچے، کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، انہوں نے کوئی اور دور دیکھا ہے، تو اکارڈنگلی اس کو بریج ہونا چاہیے۔ اب والدین ان کو فورس کرتے ہیں کسی اور جانب جانے کی، لیکن جو بچے ہیں، اسکول گوئنگ بچے ہیں یا پھر کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں یا یونیورسٹی میں جا کے، ان کے نقطہ نظر کچھ اور ہیں۔ ان دونوں کا ایک تو جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے، یہ آپس میں لنک اپ نہیں ہو رہے۔ باقی جو ہمارے تربیتی پلیٹ فارمز تھے، وہ ہمارا مسجد تھا یا ہماری خانقاہی تھی۔ خانقاہی نظام اصل میں وہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ آپ کا دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ بیسکلی گھروں میں بھی پہلے ہوتا تھا کہ محلے کے اندر کوئی نہ کوئی گھر یا کوئی نہ کوئی ایسی درس کا ہوتی تھی جہاں پہ بچے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ایتھکس یا اخلاقیات سیکھنے کے بعد پھر اسکول میں جاتے تھے، اور ان کو اپنی بنیادی چیزیں پتہ ہوتی تھیں کہ سوشل انٹریکشن کیسے کرنا ہے، بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، اور کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ اب ایک دم سے غائب ہو گئیں۔ وہ جو بادہ کش تھے پرانے، سب اٹھتے جاتے ہیں۔ جو بادہ کش پرانے تھے، جو تربیت کرنے والے لوگ تھے، وہ ایک تو اٹھتے چلے گئے، اور دوسری طرف ہماری جو کمیونٹیز ہیں یا ہماری نیسیسٹیز آف لائف ہیں، انہوں نے ایک دم سے جمپ کیا، انفلیشن آئی اور منی ویلیو ڈیکریز ہوئی، اور اس کے لیے ہر بندہ اسٹرگل میں چلا گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ پہلے آپ دیکھیں کہ جو نوجوان ہوتے تھے، شادی تک ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، والدین ان کی شادی کرتے تھے بڑی دھوم دھام سے، اور وہ بڑا عیش کرتے تھے، اور اسکول کے بچوں کو یا کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کو یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا تھا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت کم ایسا ہوتا تھا۔ لیکن آج اسکول کے بچے فری لانسنگ کر رہے ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوب چینل بنا کے۔ یہ جہاں موٹیویشن ملی ہے سوشل میڈیا سے، کہیں تو ضرورت بھی ہے، کہیں وہ ان کی بچپنا بھی چھن گیا ہے، کہیں ان کی تربیت میں بھی کمی آئی ہے۔ ایک کھیلنے کودنے کے دن میں یا علم حاصل کرنے کے دن میں یا تربیتی مراحل کے دور میں آپ کمائی پہ لگ جاتے ہیں، اور کسی ایک جگہ بیٹھ کر آپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے گھر چلانا ہے اور یوٹیلیٹی بلز پے کرنے ہیں، میں نے اپنے ایجوکیشن کے ایکسپینس پے کرنے، تو سم ہاؤ وہ پھر اگنور ہو جاتی ہے تربیت والی بات۔ اور اسی لیے شاید اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بھی اور کمیونیکیشن کی ٹریننگ کی بھی، کیونکہ بہترین پرسنالٹی میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے آپ کی کمیونیکیشن۔ آپ کسی کو کیسے جج کرتے ہیں؟ فرسٹ لک میں اس کے ڈریسنگ سے، اگر اس نے مناسب ڈریسنگ کی ہوئی تو آپ کو لگے گا کہ یہ بندہ، یہ بچہ یا یہ خاتون اچھی ہے، مطلب آپ کی فرسٹ لک اس کے ڈریس پہ جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بولے گا، ایرسٹوٹل کے سامنے ایک شخص بڑے زرق برق لباس میں آگے بیٹھ گیا تھا ارسطو کے سامنے، تو اس نے کہا تھا کہ مجھ سے بات کرو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کون ہو، یعنی تمہاری شخصیت کیسی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی شخصیت بولنے تک محدود ہوتی ہے، وہ جتنے مرضی اچھے لباس میں ہو، جیسے ہی وہ بولتے ہیں ان کی ساری شخصیت ڈھہ جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی شخصیت بولنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو اپنا ہمنوا کیسے بنا سکتے ہیں؟ اپنی کمیونیکیشن سے، بہتر لفظوں سے۔ آپ چیزیں سیل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھی پروڈکٹ بنا لی ہے لیکن لوگوں کو قائل ہی نہیں کر پاتے اس کے لیے۔ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسے بھیجیں گے کیسے؟ آپ نے کوئی اور انٹرنیشنل لینگویج نہیں سیکھی، آپ اپنے پروجیکٹ کو کیسے لوگوں کو بتائیں گے، اسے پریزنٹ کیسے کریں گے؟ اور اگر آپ بہت زیادہ ایگوئسٹک ہیں، بہت زیادہ آپ
شرمسار ہوتے ہیں یا بہت زیادہ آپ شیکی ہوتے ہیں, بہت زیادہ شٹرڈ ہو جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہوئے, تو آپ ڈگری حاصل کر لیں, کوئی بھی بڑی انوینشن کر لیں, کچھ بھی کر لیں, پھر تو آپ گھر کے گھر ہی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ہم زندگی کو جب ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کو بولنے کا شوق تھا اور آپ نے اسی شوق کو لے کے چلے اور آج آپ اس سٹیج پہ موجود ہیں کہ بڑے اچھے انداز کے اندر نہ صرف بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں بلکہ آپ ارننگز بھی کرتے نظر آتے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کمیونیکیشنز کے ذریعے ہم ارننگز کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کل کے دور میں جہاں پہ فری لینسنگ پلیٹ فارم بے تحاشا ہے, آپ فائبر کی بات کریں, اپور کی بات کریں, chess.net کی بات کریں, freelancers.com کی بات کریں, یہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں آن لائن جہاں پہ فری لینسرز جو ہیں اپنی سکلز کو آفر کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنی سکلز کو گلوبلی وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں. اب ٹاپ 3 جو سکلز ہیں ان میں ایک ہے وائس اوورز کی, یعنی کہ آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے لیے, ڈفرینٹ پروڈکٹس کے لیے, ڈفرینٹ بزنسز کے لیے اپنی آواز کو پیش کرتے ہیں. اگر آپ کی آواز براڈ کاسٹنگ وائس ہے, ریڈیونک وائس ہے, مائکروفونک وائس ہے, ویریشن ہے, ماڈیولیٹ کر سکتے ہیں اپنی آواز کو, آپ کے ووکل کارڈ کے اندر ویرائٹی ہے, خوبصورتی ہے, تو آپ اپنی آواز کو بیچ کر پوری دنیا میں ایک تو نام کما سکتے ہیں اور دھوم مچا سکتے ہیں اور بہت سارے پیسے بھی کما سکتے ہیں. لائک جیسے ابھی اس پروگرام چھپے خزانے سے پہلے کوئی اس کی اسٹیشن آئی ڈی چلتی ہوگی, کوئی پرومو چلتا ہوگا, تو مطلب وہ اسی طرح چلتا ہوگا کہ دیکھتے رہیے چھپے خزانے آفتاب کبیر کے ساتھ اونلی آن اسپیشل ٹی وی. سو اس طرح کے پروموز آپ بہت سارے سنتے ہوں گے یا اسی طرح کی دیگر چیزیں آپ سنتے ہوں گے. تو یہ ایک اسپیسیفک کمیونٹی ہوتی ہے جن کے ووکل کارڈ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے بنائے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ویرائٹی ہوتی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر ان کو ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے. وہ اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک را پوٹینشیل ہے, ایک را ٹیلنٹ ہے. اگر اس کو پالش کر دیا جائے تو وہ پوری دنیا کے اندر چھا سکتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کسی ریجنل لینگویج میں کام کر سکتے ہیں. اس وقت پوری دنیا گلوبل ولیج ہے. آپ کو یہ ضرورت نہیں کہ آپ کی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں, کسی بھی کونے گوشے میں بیٹھے ہوئے, لیکن انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں تو آپ پوری دنیا میں اپنے ٹیلنٹ کو بھیج سکتے ہیں اور اس سے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. سمرو صاحب, اب میں جاننا چاہوں گا کہ اس کا آغاز کیسے کیا جائے. بہت سے نوجوان اس وقت اس ٹی وی اسکرین کے سامنے موجود ہیں جو آپ کو سن پا رہے ہیں اور آپ سے سیکھ پا رہے ہیں. اب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ رہتے ہوئے وہ کن پلیٹ فارمز کو جوائن کریں, یا کون سے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں, کون سی ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں سے وہ ٹولز کو انٹیک کرتے ہوئے اپنی وائس کو امپروو کرتے چلے جائیں. دیکھیں اس کے کچھ سٹیپس ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بالکل. ہم بات کر رہے ہیں, ایک تو اس میں وائبریشن ہے, یعنی ایک ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہم زبان بول رہے ہیں جو دنیا کے کچھ حصوں میں یا کچھ خطوں میں سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے. ہم اسے اردو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف زبانیں ہیں جو مختلف ریجنز کے اندر بولی جاتی ہیں. کچھ انٹرنیشنل لینگویجز ہیں جو پوری دنیا کے اندر سمجھی جاتی ہیں, جیسے آج کل ٹیکنالوجیکل جو لینگویج ہے وہ انگلش مانی جاتی ہے, سائنس کی زبان انگلش مانی جاتی ہے. کسی زمانے کے اندر فارسی اور عربی بھی بہرحال رہی ہے. تو آج کل کے زمانے میں انگلش جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی زبان ہے اور انٹرنیشنل لینگویج ہے. تو آپ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کون سی زبان کے اندر کام کرنا ہے. اس کے پروناؤنسیشن, اس کے لہجوں کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے. مطلب اگر بیسکلی میری مدر لینگویج پشتو ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے, بلوچی ہے یا سندھی ہے یا کوئی بھی اور ہے, تو میں جو زبان بول رہا ہوں اس میں میری مدر لینگویج کا یا ریجنل لینگویج کی جھلک نہیں آنی چاہیے. اگر میں اردو بول رہا ہوں تو ایسا ہی محسوس ہو کہ یہ شروع سے اس نے اور کوئی زبان سیکھی ہی نہیں. بالکل ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف تراشیدہ ہو اور ان کے مفاہیم بہترین ادراک کے ساتھ, بہترین مفصل, مسجع اور جامع طور پر, مصفہ طور پر سننے والے کی سماعتوں سے ہوتے ہوئے اس کے دل پہ دستک دیتے نظر آئیں. اور اگر آپ کوئی اور زبان بول رہے ہیں, لائک انگلش بول رہے ہیں, تو اس میں آپ کو ایکسنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. آپ اس میں میجرلی 2 ایکسنٹ پوری دنیا کے اندر اس وقت ریکگنائزڈ ہیں. آپ امریکن بولیں گے یا پھر برٹش بولیں گے, تو سب سے پہلے آپ سلیکٹ کر لیں کہ آپ کون سا اڈاپٹ کریں گے. سیکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے زبان, لنگوسٹک, اور اس کے بعد ہوتی ہے آپ کی ووکل ٹریننگ. ووکل لائک ہمارا جو گلا ہے بیسکلی ایک بانسری کی طرح, وہ جو آواز ہے نا بیسکلی ہوا ہے. ہوا ہمارے پھیپھڑوں سے نکلتی ہے, ہم پھیپھڑوں سے ہوا بھر کے اسے باہر نکالتے ہیں, ہمارے ووکل کارڈ سے وائبریشن ہوتی ہے, اور یہ ہمارے لپس جو موو کرتے ہیں یہ اس کو ورڈز کی طرح کرافٹ کر کے باہر بھیجتے ہیں, اور ہمارے
کانوں کے اندر، کوکلیا کے اندر اور ایئر ڈرمز پہ جب وہ اسٹرائک کرتے ہیں تو ہمیں وہ لفظ سنائی دیتے ہیں، بالکل ایک بانسری کی طرح، جیسے پیچھے پھونک ماری جاتی ہے اور اس کے ہولز کو آپ بند کرتے اور کھولتے ہیں تو اس سے ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. ہاں بالکل ایک دھن بنتی ہے. اسی طرح سے پہلے نمبر پہ لنگوسٹک جو زبان بول رہے ہیں، دوسرے نمبر پہ ووکل ٹریننگ. ہم اس وقت ایک ریکگنائزڈ اسکرین پر موجود ہیں، ایک ریکگنائزڈ ٹی وی چینل کے پروگرام کے اندر موجود ہے جہاں پہ چھپے خزانے آپ دکھاتے ہیں. تو ہم چھپے خزانے کچھ اپنے ناظرین کو دکھائیں گے، اپنے ویورز کو، کہ یہ جو ہمارا گلا ہے یہ بیسکلی ایک بانسری کی طرح ہے. یہاں سے آپ ڈفرینٹ اسکیل کے اوپر وائسز پروڈیوس کرتے ہیں. جو ڈبنگ آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ 3 اسکیل کے اوپر بیسکلی پرفارم کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے نا، میں بول سکتا ہوں؟ جی بالکل. اچھا، سب سے اوپر جو نوٹس ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں ہائی نوٹس. اوکے. ان کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے، ان کی پچ زیادہ ہوتی ہے، یہ ہائی پچ ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ اوپر چلتے ہیں یعنی لاؤڈ ہوتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرام چھپے خزانے میں، ہم آپ کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے موتی نکالتے ہیں، ایسے ہیرے نکالتے ہیں جن کا ٹیلنٹ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. اسی مٹی سے، اسی دھرتی سے انہوں نے جنم لیا اور پوری دنیا میں اپنا نام بنا لیا. یہ تھوڑا سا اوپر چلے گا. بالکل. اچھا، یہ جو ٹون ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ کی ٹون ہوتی ہے. ایکسائٹمنٹ، اس کے اندر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. میں اس لیے اوپر نہیں گیا کیونکہ وہ آواز بلاسٹ نہ کر جائے ہمارے پروگرام کے اندر. تو یہ ایکسائٹمنٹ کی ہوتی ہے. پھر فوڈز کی ہوتی ہے، لائک آپ سنتے ہیں جیسے فاسٹ فوڈ ہے تو اس کے اندر ایکسائٹمنٹ اور خوشی ہوتی ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ call for yummy and delicious delivery of best pizza in the town. تو وہ اس میں ایکسائٹمنٹ اور وائس ماڈیولیٹ کرتے ہیں تو وہ ذرا ہائی پچ پہ ایکسائٹمنٹ اس میں آ جاتی ہے اور سننے والے کو وہ ویسی ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے. یہ ہوتی ہائی پچ پہ، ہائی فریکوینسی پہ وائسز، ان کو ہائی نوٹس کہتے ہیں. یہ ہارمونیم اور یہ جو ہوتا ہے نا اپنا پیانو، اس کے اندر بھی 3 سبتک ہوتے ہیں. ہاں، راگ میں بھی 3 سبتک ہوتے ہیں جسے مد، مندر اور تار کہتے ہیں. مد جو ہوتا ہے وہ بالکل بیس ہوتا ہے اور مندر جو ہوتا ہے یہ آپ کا مڈ نوٹ ہوتے ہیں اور تار جو ہوتا ہے بالکل ہائی پچ کے ہوتے ہیں. اب ہم مڈ نوٹس کے اوپر آتے ہیں. مڈ نوٹس کے اوپر آپ کے بلیٹن پرفارم کی جاتی ہے، ڈاکیومنٹریز پرفارم کی جاتی ہیں اور کیجول رپورٹس آپ کی پرفارم کی جاتی ہیں اور ٹاک شوز بھی مڈ ٹون کے اوپر جو آپ کی کیجول ٹون ہوتی ہے جس پہ آپ بولتے ہیں. اور اس میں گلے کا اتنا حصہ جو مڈ ہے نا وہ یوز ہوتا ہے. اب میں سم ہاؤ تھوڑا سا مڈ میں بول رہا ہوں، تھوڑا ہلکا سا اس کو بیس میں بول رہا ہوں تاکہ اس طرح سے پتہ چلے. ابھی میں مڈ میں بول رہا ہوں. اب یہاں پہ ہمارے ACR والے ان کو یہ تبدیلی بالکل محسوس ہو رہی ہوگی. ابھی میں مڈ میں ہوں، ابھی میں بیس میں جاؤں گا، ابھی میں بیس میں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے یہ ہمارا پروگرام آن ایئر جائے گا تو اس میں یہ تبدیلی سننے والوں کو بالکل واضح طور پہ سنائی دے گی. اب اس کے نیچے آتا ہے بیس. یہ آپ کو کیٹیگریز بھی بتا رہا ہوں کہ کس کس میں کیا ہوتا ہے. یعنی جو ہائی پچ ہوتی ہیں، ہائی نوٹس ہوتی ہیں، اس میں آپ کا فوڈ آتا ہے، ایکسائٹمنٹ والی ساری نیوز آتی ہیں، سم ہاؤ ڈساسٹر والی بھی ہوتی ہیں. وہ ویسے نہیں دینی چاہیے لیکن جو فاسٹ فوڈ اور کھانے پینے کے اور ڈریسز کے جو آپ کی وہ لگتی ہیں، ان پہ سیلز لگتے ہیں یا ان پہ وہ کوئی لگاتے ہیں مختلف پروموشنل لگاتے ہیں، اس کے اندر یہ ٹون یوز ہوتی ہے. مڈ کے اندر آپ کا بلیٹن ہوتا ہے، آپ کی رپورٹس ہوتی ہیں، آپ کی ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں. اب آتے ہیں بیس کے اندر. بیس جو ہوتا ہے یہ فل آف ایموشنز ہوتا ہے، فل آف ایموشنز. جتنے بھی آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نورسا. ہندی کے اندر ان کو کہتے ہیں نورسا. 9 قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں، یعنی ہنسنا، رونا، ڈرنا، اگریسو ہونا، اس طرح کے ٹوٹلی 9 ایموشنز ہوتے ہیں جو وائس ایکٹنگ اور ایکٹنگ دونوں کے اندر پرفارم کیے جاتے ہیں. اب یہ ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ بیس میں ہوتے ہیں. کوئی پرفارم کر کے اگر آپ دکھا سکیں جس کے اندر آپ اس ٹون میں. بالکل دکھاتا ہوں آپ کو. اب بیس میں یہ ہوتا ہے: بادشاہ، میں نے سنا تھا کہ بحری جہازوں پر آپ کی ذمہ داری تھی. ان جہازوں سے سامان کیسے غائب ہو گیا؟ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اوپر جائیں گے مڈ کے اندر. حضور والا، این موقع پر میری ذمہ داری بدل دی گئی تھی. اب یہ دونوں الگ الگ تھی. اب فیئر کے جو ہوتے ہیں: مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں کوئی ہے. یہ بالکل بیس میں، یہ گلے سے نیچے ہوتے ہیں. ایک ڈارک ڈیپ ہوتا ہے جو سینے کے یہاں سے آواز نکالی جاتی ہے. لائک جیسے میں کہوں:
میری بات سنو بچے، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں ہر جگہ ملیں گے، تم کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں پاؤ گے، کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، قدم جما کے رکھو، یقیناً فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ اب یہ ہماری جو ہیڈ وائس ہے یا ہمارے مڈ وائس ہے، یہ والا حصہ آپ کا یوز ہی نہیں ہوا اس کے اندر آپ کے گلے سے نیچے نیچے آپ کا سینہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ڈبنگ میں موسٹلی آپ کو اس طرح کی وائسز ملتی ہیں، اور ایک ہی ڈبنگ کے اندر ایک ہی بندہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو آوازیں ہیں، ڈیفرنٹ کیریکٹرز جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی عمر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بوڑھے آدمی کی آواز جو ہے وہ بالکل آپ جیسا ایک ینگسٹر نکال رہا ہو، اور بالکل ایک ینگ بچے کی آواز جو ہے وہ ایک بہت ہی سینئر سٹیزن پرفارم کر رہا ہو۔ اس کے لیے ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پہ کون سی آواز اور کون سا سکیل آپ کا وائس کا یوز ہونا ہے، گلے کا، آواز کا کون سا حصہ آپ نے اس میں یوٹیلائز کرنا ہے۔ بہت اہم بات کی آپ نے، اور پیغام کے اندر تمام تر چیزیں آپ نے واضح طور پہ بیان کر دی کہ آج ہماری گفتگو کے اندر ہم سامنے والے کو اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو جواب دے سکیں۔ ہم خاموشی کے ساتھ سامنے والے کو سن بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس وجہ سے سامنے والا کہیں نہ کہیں پہ اس وجہ سے بھی چیزیں شیئر نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو اس انداز میں سنا ہی نہیں جائے گا۔ اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو پروفیشنلی بھی اور یقیناً ایتھیکلی بھی ہمیں اپنانی چاہیے، اور ایک اچھا انداز زندگی ہم اپنا سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہی انداز ہوا کرتا تھا، اب تمام تر چیزیں بدل چکی ہیں، لیکن انداز وہی ہے جو ہمارے اسلاف کا تھا۔ اگر ہم اسی کو اپنائیں گے تو ایک بہترین زندگی کو جنم دے سکتے ہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، بہت مدلل اور جامع انداز کے اندر آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔